آج ہمارا ٹاپک ہے کیپیسٹی بلڈنگ. اپنی صلاحیت کو نکھارنا ہے. آپ نے اپنی استعداد کو بڑھانا ہے. اپنے اندر جو بھی ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ ختم کر وہ مٹا دیں. ڈر کے آگے جی. جب تک آپ اس فیئر کے سرکل میں رہیں گے، آپ ڈرے رہیں گے، پتہ نہیں کیا کروں گا، کیا ہو جائے گا، کروں گا تو کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ بیسیکلی آپ کے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے اوپر یقین اور بھروسے کی کمی ہے. حقیقت میں جب آپ کو اپنے رب کے اوپر، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی دینے والے ذات کے اوپر آپ کا یقین ختم ہو جاتا ہے، تب آپ کہتے ہیں اس میں یہ نہ کروں تو یہ ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو ایسے نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے یہ چیز چھین نہ جائے، کہیں یہ بیسیکلی آپ کی توکل نہیں ہے، آپ کا بھروسہ اور یقین نہیں ہے. یو ڈو ناٹ ٹرسٹ ان یور گاڈ. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے بہترین، آسان، سہل ترین نسخہ، بہترین وہ عمل وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے اوپر، اپنے پیدا کرنے والے کے اوپر، اپنے بنانے والے کے اوپر، اپنے رازق کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر، جس کا اختیار ہے آپ کے ذات کے اوپر، اس ذات کے اوپر، اپنے خالق مالک کے اوپر آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین بڑھے گا تو یہ ڈر ختم ہے. بیسیکلی آپ کی ذات کے اندر جو یقین ہے، جب تک آپ اس کو حاصل کر لیں گے، پریکٹیکل سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. جب آپ سمجھیں گے کہ بس یہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی اگر کامیابی آپ کے نصیب میں ہے، اگر جیت آپ کا مقدر ہے، اگر آپ نے کامیابی کو چھونا ہے، اگر آپ نے کامیابی کو حاصل کرنا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہے، اب ضرور کر لیں گے. جب آپ اپنے اوپر فیئر مسلط کر لیں گے، جب آپ اپنے اوپر خوف یہ بھی ایک نفسیاتی جذبہ ہے. انسان ہیومن سائیکالوجی ہے، انسان کی نفسیات کے مطابق خوف زدہ ہونا، خوف کا موجود ہونا، خوف کا انسان کی ذات کے اندر ہونا، انسان کی ذات کے باہر ہونا، اس کا اظہار کرنا، یہ موجود ہے. یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے. لیکن اس کو حاصل، اس کو کور کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار اپنی ذات کو پہچاننا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنی ذات کو نہیں سیلف اویئرنیس کا کانسیپٹ یہی ہے. جب تک آپ اپنی ذات کو نہیں پہچانیں گے، جب تک آپ خود کو ریئلائز نہیں کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو نہیں جانیں گے، تب تک آپ کے اندر یہ خوف، یہ ڈر، یہ رہے ناکامی کا، میرے اس عمل کی وجہ سے نہ جانے کیا ہو جائے گا، یہ چیزیں موجود رہیں گی اور آپ زندگی میں ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ اپنی زندگی میں جو ترقی کی منازل آپ کو طے کرنی ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ اپنی ذات سے واقف نہیں ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں سے، آپ اپنی خوبیوں سے، آپ اپنے کمالات سے واقف نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کی ذات کے اندر وہ گن، وہ خوبیاں پیدا کر دی ہیں، اسی لیے تو اس نے آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اگر آپ اشرف المخلوقات، اس نے کس وجہ سے، اسی وجہ سے ہی تو بنایا ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، وہ کمالات ہیں اس انسان کے اندر، اس انسان کی ذات کے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ یہ بہت آگے، بہت کمالات حاصل کر سکتا ہے، کامیابی اور ترقی کے زینے طے کر سکتا ہے. مگر یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے، جب آپ سیلف اویئرنیس ہوگی،
اور سیلف اویئرنیس کے ساتھ، خود آگاہی کے ساتھ، اپنی ذات کو جاننے اور پہچاننے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے، جب آپ سیلف اویئرنیس، خود آگاہی، خود شناسی ہوگی، اس کے ساتھ ہی عزت نفس بھی پیدا ہوگی، سیلف اسٹیم ہوگی، سیلف رسپیکٹ ہوگی۔ تو رسپیکٹ کیسے ہوگی؟ رسپیکٹ جب تک آپ کو خود کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اپنی عزت کیسے کروائیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے، when you know yourself then you will let other know yourself, and then جب آپ خود کو پہچانیں گے، آپ دوسروں کو یہ باور کرائیں گے، یہ منوائیں گے۔ اپنا لوہا منوانا، یہ لوہا منوانا کیا ہے؟ کہ کوئی ہتھوڑی ہے، کوئی کلہاڑا ہے، کوئی کیل ہے، کیا ہے یہ لوہا منوانا؟ لوہا منوانا یہی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، خوبیوں کو، ان کوالٹیز کو، ان کمالات کو، اپنے ان گنوں کو، ان شاہکار کو، اس کو پہچانا آپ نے اور کہا یس آئی ایم، یہ میں ہوں۔ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں، جب تک آپ خود کو نہیں پہچانیں گے، آپ خود کی عزت کیسے کریں گے؟ جب آپ خود کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے آپ کی عزت کیسے کریں گے؟ تو یہ سیلف ریسپیکٹ کیسے آئے گی؟ اسی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ جب آپ سیلف اسٹیم پہ جائیں گے۔ بھئی یہ سیلف اسٹیم کیا ہے کہ تم نے مجھے یہ کہا، کیونکہ بیکاز ہی نوز ہمسیلف، وہ جانتا ہے اپنے آپ کو، وہ پہچانتا ہے کہ میں یہ ہوں، میرے اندر یہ کمالات ہیں، مجھے خدا کا میں بندہ ہوں، میرے اندر میرے رب نے یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں، یہ کمالات چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور اب میں ان کو جان گیا ہوں۔ جب میں ان کو جان گیا ہوں تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ جو میں جان گیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اور زندگی میں کامیاب ہونے والے افراد وہی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو خود کو جانتے ہیں۔ جب آپ خود کو جانیں گے، خود کو پہچانیں گے، then you will be able to decide something، پھر آپ کے اندر عزت نفس بھی بیدار ہوگی، اور پھر آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی ہمت اور قوت بھی پیدا ہوگی، پھر آپ ڈیسیژن میکرز ہوں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی فیصلہ نہیں کوئی کیا۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کیا یہ ہے کہ آج آپ نے جو ہے وہ کون سی سبزی پکانی ہے، یہ بھی ہمارے فیصلے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے، یہاں اسٹوڈیو تک آنے کا، وہاں اس کمرے کو کراس کرنے کا، اس کیمرے کے سامنے بیٹھنے کا، یہ کیا؟ یہ فیصلے ہی ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا، مائک لگاؤں گا، کیمرہ آن کروں گا، میری ریکارڈنگ ہوگی، میں یہ کام کروں گا۔ آج میں نے فیصلہ کیا، آج میں نے شلوار قمیض پہننے میں اکثر ملبوس رہتا ہوں، تو یہ میرے فیصلے۔ آج میں نے فیصلہ کیا، میں نے آج جو ہے وہ 8 بجے لازماً کھانا کھا لینا ہے، یہ ہمارے فیصلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو میں نے تو کبھی فیصلہ نہیں کیا۔ جب اکثر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ نے کبھی فیصلہ سازی کی ہے، تو کہتے ہیں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا؟ آپ اپنے گھر سے اٹھے، آپ تیار ہوئے، آپ نے اپنی پسند، اپنی مرضی، آپ کو جو جچتا تھا وہ آپ نے پہنا، اور اس کے بعد پہن کے کسی سواری کے ذریعے آپ اس مقام تک، اس اسٹوڈیو تک، اس کمرہ امتحان تک، اس ہال تک، اس ڈسکشن روم تک، اس اسٹوڈیو تک کہیں پہنچے آپ نا۔ یہ سب آپ نے فیصلے کیے۔ فیصلے آپ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذات کی آگاہی ہو جاتی ہے، جب آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کالا رنگ میرے اوپر اچھا لگے گا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر یہ کلر مجھے سوٹ کرے گا، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ قومی لباس پہننا ہے یا مجھے جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کر جانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کیا اچھا لگے گا، مجھے کیا پہننا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ذات کو پہچانتے ہیں۔ ہار اور جیت کا جذبہ جو ہے کہ بیسیکلی اس خوف کے ساتھ اٹیچ ہے، اس ڈر کے ساتھ اٹیچ ہے جو آپ نے اپنی ذات میں اپنے اندر خواہ اپنے خیالات میں پال رکھا ہے کہ میں چلوں گا تو گر جاؤں گا، میں گر گیا تو مجھے چوٹ لگ جائے گی، مجھے چوٹ لگ گئی تو میں اپاہج ہو جاؤں گا، میں اپاہج ہو جاؤں گا تو زندگی میں کسی کام کے قابل نہیں ہوں گا،
بھئی میں زندگی میں کسی کام کے قابل نہیں رہوں گا تو کوئی میری ویلیو نہیں ہوگی، میری قدر و قیمت کم پڑ جائے گی، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی میری بات نہیں سنے گا، کوئی مجھے جو ہے وہ میری بات کے ساتھ کوئی ویلیو نہیں کرے گا۔ یہ صرف ہمارے ڈر ہے، تو بیسیکلی ہمارے خوف ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ، وہ طفل کیا گرے جو منہ کے بل چلے۔ یہ اقبال نے اتنا خوبصورت فلسفہ پیش کیا ہے کہ تمبی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اے عقاب اس چیز سے مت گھبرا کہ لہروں کا، ہواؤں کا رخ تمہارے مخالف ہے، مخالفت سے، سختی سے کبھی نہ گھبرا، کیونکہ یہ مخالفت اور یہ سختی ہی آپ کو اس بات کے اوپر تیار کرتی ہے کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات، ڈر، خوف، زندگی، کامیابی، یہ بہت ساری چیزیں یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بھی پہلے ایک چیز ہے جس کا ذکر میں نے شروع سے کیا، جو میری گفتگو کی بنیاد ہے، کہ اپنی ذات کو پہچان جائے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح۔ وہ کیا خوب کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب تو اپنا بنے گا، اپنی ذات کو پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا، تو دیکھو گے تم کہ اس خداوند کریم نے، اس پاک ذات نے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ہے سب کا، اس نے اس انسان کو وہ چیزیں دے دی ہیں جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا، وہ چیزیں دے دی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور وہ چیزیں اس انسان کو دی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جانے۔ یہ بہت سارے والدین کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ڈر اور خوف کے سائے میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ گر نہ جائے، کہیں میرا بچہ جو ہے اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں میرا بچہ جو ہے وہ اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ہماری والدین کی محبت اپنی طور پر ہے، لیکن خدارا میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی پرورش خوف کے سائے میں نہ کریں، ان کو خود اعتمادی دیں، بچوں کو تربیت ایسے کریں کہ وہ ایسی مشقیں کریں، وہ ایسی ایکسرسائز کریں کہ وہ اپنی ذات کو پہچانیں۔ کہ اسی طرح سے وہ بچے جو خوف کے سائے کے بغیر جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، جن کو علم دیا جاتا ہے، جن کو اپنی ذات کو پہچاننے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، وہی بچے زندگی میں، عملی زندگی میں اچھے کارنامے بھی سر انجام دیتے ہیں اور اپنا لوہا بھی بنواتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ آپ پریکٹیکل لائف میں ہوں، آپ کسی بھی عمل، یہ ایک بہترین زندگی گزارنے کا ایک گر ہے، ایک فن ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور یہ خوف اور ڈر کی چادر جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو اتار کر سر پر رکھ دینی چاہیے۔ ہمیں اعتماد کی فضا پیدا کرنی چاہیے بچوں کے اندر، شخصیت کو پہچاننے کا، سیلف اویئرنیس کا، اپنی ذات سے آگاہی کا، اور یہ چیزیں اگر ہم پیدا کر لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک اچھی کامیاب قوم ہوگی۔ اگر ہم ڈراتے رہیں گے ان کو، اگر ہم ان کو ذات سے آگاہی، خود شناسی اور سیلف اویئرنیس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارے بچے وہ ڈگریاں تو حاصل کر لیں گے، وہ ایم اے پی ایچ ڈی تو ہوں گے، میٹرک میں اچھے نمبر تو لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی اچھا کار ہائے نمایاں سر انجام دینے کی توقع میرے خیال میں مجھے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی خوف میں ہوں گے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، اور خوف جو ہے وہ ڈر، اس کی وجہ سے ان کی شخصیت کی تعمیر بھی پراپر نہیں ہو سکے گی۔ پرسنالٹی بلڈنگ، گرومنگ، شخصیت سازی، یہ چیزیں میرے نہیں خیال کہ ان کا وجود جو ہے وہ خوف اور ڈر کے سائے کے اندر ہے۔ لہذا ہمیں بحیثیت والدین، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت استاد، بحیثیت جو ہے وہ ہم بحیثیت بزرگ
ہمارا معاشرے میں جو بھی رول ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ والدین ہیں، بطور والدین، بطور استاد، بطور اس معاشرے کے شہری ہونے کے، ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا کردار اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، اور اس قوم کی پرورش ہم سب لوگوں کو کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی یہ آبادی کنٹرول کرنے کا کانسیپٹ اسی لیے ہے نا کہ آپ بچوں کی تربیت کریں، نہ کہ بچوں کی تعداد بڑھتی جائے، آپ بچوں کی تربیت کریں، اور جب آپ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے، ہم سب لوگ اپنا فرض اچھا ادا کریں گے، اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے، تو مجھے امید ہے کہ ہم ایک ایسی قوم، ایک ایسی نئی نسل ہماری پروان چڑھے گی جو کہ خوف کے سائے کے نیچے نہیں ہوگی، جو اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو پہچانیں گے، سیلف اویئرنیس ہوگی، اور وہ لوگ ضرور کامیابی ان کا مقدر ٹھہرے گی، اور انشاءاللہ ملک اور قوم ضرور ترقی کرے گی۔ وہ قومیں، وہ ممالک، وہ جو ہے وہ قومیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو اویئرنیس دی ہے، خود آگاہی دی ہے، جنہوں نے اپنی آنے والی نسل کو اندر خود اعتمادی پیدا کی ہے، جنہوں نے اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈر اور خوف سے دور رکھا ہے، وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب تھے، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ انہیں الفاظ کے بعد